السلام علیکم جی، میرا نام عامر بلال ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بہت مرتبہ ہم نے ترکی کے رول کے اوپر بات کی، کس طرح سے وہ فارن محاذ کے اوپر بہت ایگریسو سٹانس اپناتے ہوئے اس نے بہت سارے مسلم ممالک کا ساتھ دیا۔ اسلاموفوبیا کی بات ہو تو اس میں بھی ہمیں فرنٹ پر نظر آیا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو اس میں بھی وہ ہمیں فرنٹ پر نظر آیا۔ پاکستان کی مکمل حمایت بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس نے پاکستان کے لیے دی، اور نگورنو کاراباخ کا معاملہ ہو آذربائیجان کا آرمینیا کے ساتھ، تو اس میں بھی ہمیں فرنٹ پر لڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو آج ہم خاص طور پر بات کریں گے صرف ایک پہلو سے نکل کر ان کے 4 سے 5 جو اینگل ہیں، پہلو ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام جو ڈائمنشنز ہیں اس کو ترکی جو ہے وہ نام دیتا ہے 2023 کے ویژن کا۔ 2023 ویژن کا نام دیتا ہے ترکی۔ اس میں جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کہ سعودی عرب کی جانب سے 2030 کا ویژن دیا گیا، اسی طرح یو اے کی جانب سے اپنا ویژن دیا گیا، ترکی کا بھی 2023 کا ویژن ہے۔ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس ہی اپنا کوئی ویژن نہیں۔ لیکن اینی وے، بات کرتے ہیں کہ ترکی کون سے پوائنٹس ہیں جن کو، کون سے ٹارگٹس ہیں جس کو ترکی نے سیٹ کیا ہوا ہے اور 2023 تک وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ 2023 کا ٹارگٹ ہی کیوں سیٹ کیا گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 100 سال مکمل ہو جائیں گے اس معاہدے کو جو کہ ورلڈ وار 1 کے بعد کیا گیا تھا۔ عرب ورلڈ کے جو ممالک تھے وہ چھوٹے ترکی سے، اور اس کے بعد تمام تر جو معاملات تھے اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی، تو ایک 100 سالہ معاہدہ کیا گیا جس میں بہت ساری پابندیاں تھیں جو ترکی کے معیشت کے جو مین پہلو ہو سکتے تھے، جہاں سے وہ بہت زیادہ ارننگ کر سکتا تھا، وہاں پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ تو 2023 وہ سال ہے جس میں 100ویں سالگرہ منائے گا ترکی، کیونکہ ترکی ہی وہی دن تھا جب یہ معاہدہ کیا گیا، اسی دن ریپبلک ترکی جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ تو 2023 اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے ترکی والوں کے لیے۔ تو ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا کہ 2023 کا ہمارا جو ویژن ہے، جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے تھے، ہم ان کی جانب بڑی کامیابی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 2023 کا اصل میں ویژن ہے کیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس میں تقریباً 4 سے 5 ڈائمنشنز ہیں جن کے اوپر کام کرنا یا جن کی گروتھ کے بارے میں ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ترکی کی جانب سے۔ سب سے پہلے ترکی نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا وہ تھا اکانومی کا۔ ڈیٹیل میں اس کے اوپر میں بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ 4 سے 5 پوائنٹس ہے کیا۔ سب سے پہلے اکانومی، اس کے بعد انرجی سیکٹر، اس میں امپروومنٹ لے کے آنا، اس کو مزید ترقی دینا، اس کے ساتھ ہی فارن محاذ جو ہے، فارن افیئرز جو ہیں، ان کے اوپر اگریشن کے ساتھ اپنا آپ منوا کے اس کے اوپر بات کرنا، جو کہ ہم نے آج کل کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، چاہے وہ عرب ورلڈ کے سے ریلیٹڈ ہیں، یا پھر فرانس کا معاملہ ہے، یا پھر یو ایس کا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ رشیا کا نگورنو کاراباخ کا معاملہ ہو، تو اس میں ہم نے فارن افیئرز کے جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس کی ہم نے جھلکی بھی دیکھی۔ ان کے ٹارگٹس کیا ہیں وہ آپ کو میں بعد میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ان کی جانب سے ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے اوپر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا، جبکہ ساتھ میں ٹرانسپورٹ کا نظام اپنا بہتر بنانے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹورزم یعنی کہ سیاحت کا جو ایک مربوط قسم کا نظام بنانا اور اس کو فروغ دینا، یہ بھی ان کے ٹارگٹس میں شامل ہے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اکانومی کے اوپر ان کی جانب سے کیا ٹارگٹ سیٹ کیے گئے۔ سب سے پہلے جو ان کا مین ٹارگٹ ہے ترکی کا، وہ یہ ہے کہ ٹاپ 10 اکانومیز آف دا ورلڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو شمار کرنا ہے۔ اگرچہ اس میں جب یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا اس کے بعد کچھ سیٹ بیک بھی آئے، 2015 میں تھوڑا سا پیچھے بھی گئے، لیکن جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے اس میں بہت حد تک یہ کامیابی کی جانب ترکی والے ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہی انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو سکسیسفلی اچیو کر لیں گے۔ تو اس میں تقریباً
ग्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो 2 ट्रिलियन तक लेकर जाने का हदफ है। उसके अलावा 25,000 पर कैपिटा इनकम जो है वो लेकर आने का इनका टारगेट है। और अपनी इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो तकरीबन 13 से 15% है इस वक्त, उसको 5% तक लेके आने का 2023 तक ये हदफ इनकी जानिब से मुकर्रर किया गया है। इसमें जो इनकी एक्सपोर्ट है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। और तकरीबन पिछले 10 साल में हमने देखा है कि टाइम टू टाइम, डे बाई डे, हर साल इनकी एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हुआ है। आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, जो खुश्क सब्जियां हैं, खुश्क सब्जियां, उसका ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और तकरीबन 95 कंट्रीज़ में ये अपनी खुश्क सब्जियां जो है उनको एक्सपोर्ट करते हैं और सालाना तकरीबन 51 बिलियन डॉलर जो है उससे ये अर्न करते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है जिसमें ये मज़ीद आगे, और इसमें सबसे टॉप पे जो था वो यूएस था। यूएस को इन्होंने मात दी है और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। इसी तरह दीगर मामलात में भी इन्होंने अपनी इकॉनमी को मज़ीद बेहतर बनाया है डे बाई डे। और आने वाले वक्त में जो इन्होंने टारगेट सेट किए हैं, इनको लगता है कि ये टारगेट अपने जो है उनको अचीव कर लेंगे। अब दूसरी जानिब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो एनर्जी सेक्टर में इनकी जानिब से अगर एनर्जी की कोई बंदा थोड़ी सी नाव हाव रखता है, उसको थोड़ा सा आलमी सतह पर इसके ऊपर क्या काम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पता है, तो वो बंदा जानता है कि विंड मिल जो हैं उनके साथ जो प्यार है तुर्की का वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ विंड मिल से इनका जो टारगेट है वो ये है कि 20,000 मेगावाट बिजली जो है ये 2023 तक विंड मिल से ये बनाना शुरू करेंगे। और इसके ऊपर बड़ी कसीर तादाद में इनके जो साहिल हैं वहाँ पर विंड मिल बड़ी तादाद में जो है लगे हुए दिखाई भी देते हैं और इसके ऊपर ये मज़ीद काम भी कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा डैम्स बनाना और दीगर जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना ये भी इसका हिस्सा है। ये एनर्जी सेक्टर को भी इसी तरह बूस्ट करना चाहते हैं 2023 के आगाज़ तक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फॉरेन महाज की, फॉरेन अफेयर्स की, कि इसमें इनकी जानिब से टारगेट क्या सेट किए गए हैं। मेन वन एजेंडा जो गोल है वो ये है कि स्ट्रांगली अपना जो बयानिया है उसको उसके ऊपर खड़ा रहा जाए। कहीं कोई गलती होती है और जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम ममालिक के जो इश्यूज़ हैं उनमें आगे बढ़कर फ्रंट पर जाकर उनकी सपोर्ट की जाए। सबसे पहले हमने देखा कि इस्लामोफोबिया का मामला था, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया तुर्की की जानिब से और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और तुर्की की वाहिद ये पार्लियामेंट है जहां पर मलून करार दिया गया है, जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उनको मलून करार दिया गया है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजम्मत भी की गई है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने और उनको सख्त करने का एक प्लान तरतीब दिया गया है और मसवदा जो था उसको तैयार कर लिया गया है। क्योंकि जब फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का ऐलान किया गया था सबसे पहले तुर्क सदर की जानिब से, तो यूरोपीय यूनियन से अपील की थी इमैनुअल मैक्रोन ने कि इनको रोका जाए, इनके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाए। यही वजह है कि बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है तुर्की को। और इसका जो विजन था उसमें सबसे टॉप पे अगर कोई चीज़ थी वो ये था कि एट द एंड ऑफ 2023 इन्होंने यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनना था, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने थे। लेकिन इस्लामोफोबिया के सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने अपने उस गोल को इन्होंने स्टेक पर लगा दिया और अब तकरीबन ये अपने उस गोल से, यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने से बहुत दूर जा चुके हैं। बल्कि इनके ऊपर आने वाले वक्त में मज़ीद पाबंदियां भी लगेंगी। नगोर्नो काराबाख का मामला हो तो इसमें बहुत आगे जाकर स्पोर्ट की इवन के जंगजू भेजे गए जो कि इल्ज़ाम आयद किया जाता है और तुर्की इसको डिनाई करता है। लेकिन फुल फ्लेज स्पोर्ट जो थी वो तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान के लिए दी गई। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा जीत के बाद तुर्की के वज़ीर दिफा जीत के बाद आज़रबाईजान में इस वक्त मौजूद हैं और अपनी फुल सॉलिडेरिटी उनके साथ वो शो कर रहे हैं। और इसमें जो रोल था तुर्की का वो बहुत वाज़ेह है। रजब तैयब उर्दवान की जानिब से कहा गया 44 दिन ये जंग जारी रही, लेकिन इसका इख्तिताम बहुत शानदार था और इसकी कहानियाँ 44 साल तक
بھولی نہیں جائیں گی، ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سعودی عرب کے ریئیکشنز کو دیکھا جائے، سعودی عرب کی پالیسیز کو دیکھا جائے، تو سعودی عرب کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے ترکی، اور اس میں آنے والے وقت میں مزید آگے ابھر کر وہ سامنے آئے گا۔ اور اس وقت سعودی عرب کی جو مینوپلی ہے، سعودی عرب کا جو لیڈرشپ ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ سب سے آگے بڑھ کر ترکی چیلنج کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اس سے تھریٹن بھی فیل کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی بات کریں تو فارن محاذ کی ہی بات کر رہے ہیں، تو امریکہ کی بات کریں تو امریکہ نے مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے اور اندیا دیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیٹریوٹک ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا، جدید ترین سسٹم سمجھا جاتا ہے، وہ لینا تھا ترکی نے ان سے، امریکہ سے، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے ترکی نے ان کو ڈچ کیا اور کچھ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا یو ایس کی جانب سے، جس کے اوپر ترکی نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ سے لینے کی بجائے یہ میزائل سسٹم جو ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ رشیا سے لے گا۔ اس کے اوپر امریکہ کی جانب سے اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ نیٹو ممبرز ہیں، نیٹو کے ممبرز ہونے کے ناطے اگر یہ ہمارے اسلحے کے علاوہ، ہمارے ڈیفنس سسٹم کے علاوہ کسی اور کنٹری کا، خاص طور پر رشیا کا ڈیفنس سسٹم لیں گے تو یہ جو نیٹو ممبرز ہیں ان کے لیے خطرہ اور خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو S-400، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایلیف جو ہیں آذربائیجان کے صدر، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 6 کے قریب ڈیفنس سسٹم S-300 جو کہ رشین میڈ ہیں وہ انہوں نے تباہ کیے تھے آرمینیا کے خلاف جنگ میں۔ تو یہ اس کا اپ گریڈڈ اور اپ ڈیٹڈ ورژن ہے۔ S-400 تقریباً 400 کلومیٹر تک کی یہ مار کرتا ہے اور اس میں اس ایریے کو یہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ اور حال ہی میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا کہ ہم نے S-400 کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور ایک میزائل بھی ان کی جانب سے داغا گیا ہے، جس کے جب اس کے بارے میں انہوں نے بتایا اور اس کے اوپر جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اپنی اوپینین دی، تو انہوں نے اسپیکولیٹ کیا کہ یہ S-400 کا جو تجربہ ہے، اس کی جو ٹیسٹنگ ہے، اسی کے سلسلے میں یہ میزائل جو ہے وہ داغا گیا تھا۔ اسی چیز کو لے کے، اسی میزائل کی ٹیسٹنگ کو لے کر امریکہ کی جانب سے اندیا دیا گیا ہے کہ وہ ترکی کے اوپر پابندیاں عائد کرے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر کی۔ ہیلتھ سیکٹر میں ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہیلتھ سیکٹر میں وہ اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بلڈ کریں گے، اس کو مزید بہتر کریں گے، اور ہیلتھ انشورنس اور دیگر معاملات میں وہ ان چیزوں کو مزید ایزی ٹو ایکسیس اینڈ ایزی ٹو اویلیبل ٹو دی پیپل، یہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ہسپتالوں اور جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ان کو جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تک بہتر بنایا جائے گا۔ دوسری جانب بات کریں ٹرانسپورٹ کی، تو ٹرانسپورٹ میں ان کا جو ویژن ہے اس میں یہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ٹرین نیٹ ورک جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں 2023 کے آخر تک۔ سب سے بڑا نیٹ ورک ٹرین کا اس وقت اگر ہے تو وہ ہے چائنا کے پاس، تو یہ دوسرے نمبر پر اپنے ملک کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے یہ وہاں تک انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، جس میں تقریباً 11,000 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں نئی جو ریل ہے، ٹرینیں ہیں، ان کے جو روٹ ہیں ان کو بچھایا جائے گا۔ 11,000 کا ایریا یہ کور کیا جائے گا، اور تقریباً 15,000 کلومیٹر کا ایریا نئے روڈز بنا کر ان کو کور کیا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آنے والے وقت میں جب گڈز کی ٹرانسپورٹ ہے، دیگر معاملات ہیں، نقل و حرکت اور نقل و حمل کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں تیزی آئے گی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو یہ بھی 2023 تک انہوں نے اچیو کرنا ہے، جس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ اور اب آخر میں بات کریں گے کہ ٹورزم کے اوپر ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹورزم کے اوپر ان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ 50 ملین ٹورسٹ پر ایئر یہ اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں۔ بہت ساری ویسے بھی ٹورسٹ اٹریکشن ہے پوری دنیا میں، استنبول اس وقت بنا ہوا ہے، اور ترکی اس کے اوپر دیگر علاقوں میں بھی کام کر رہا ہے، اور 2023 تک وہ 5ویں ڈیسٹینیشن، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بننا چاہتے ہیں۔ 5 ٹاپ 5 کی جو ڈیسٹینیشنز ہے ورلڈ میں، ان میں وہ آنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹورزم کا ایک ان کا پلان ہے۔ اسی میں چیدہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات کر لیں کہ 2023 کا جو ویژن ہے اس میں اور کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ استنبول کا جو
شہر ہے بذات خود یہ بہت بڑا ہے، اور ٹورزم کی بات کریں تو آیا صوفیہ کو حال ہی میں بحال کیا گیا، مسجد کی شکل دی گئی، شکل تو تھی لیکن اس کا جو چرچ کا جو ایک سٹیٹس تھا، کافی عرصے سے مطالبہ بھی تھا، اس کو انہوں نے بحال کیا، اور اس میں ٹورسٹ جو ہیں پوری دنیا سے کافی تعداد میں صرف اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ استنبول کا جو شہر ہے اس میں تقریباً 2 یا 3 ایئرپورٹ اس وقت موجود ہیں، تیسرا ایئرپورٹ جو ہے اس کے اوپر کام جاری ہے، ایک ٹرمینل اس کا افتتاح یہ کر چکے ہیں، جبکہ اس کی جو ویژن ہے اس میں جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نقل و حمل ہے، لوگوں کا جو ٹرانسفر ہے یا لوگوں کا جو ٹریول ہے اس کو مزید آسان کیا جائے، اس کو مزید فاسٹ کیا جائے، تو اس کے لیے یہ نئے ایئرپورٹ بھی ان کی جو ہے تعمیر کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ استنبول کینال کے نام سے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ یہ تشکیل دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ بحر اسود اور دیگر جو سمندر ہے بیچ میں ان کا پڑتا، وہ جو پہلے یوز میں آتا ہے وہاں پر ایک تو یہ ٹیکس نہیں لے سکتے جو ایک 100 سالہ معاہدہ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارا ایک ویسلز گزرتے ہیں وہاں پر، بڑے شپس گزرتے ہیں، تو بڑا کراؤڈی اور بڑا جو ہے اس سے یہ تنگ نظر آتے ہیں، اور اس کی ٹریفک کو یہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے 2023 تک۔ تو اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ایک کنال کی شکل میں استنبول کنال کے نام سے ایک اور راستہ نکالا جائے جس میں جو ٹریفک ہے اس کا جو فلو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے، اس میں تھوڑی سی کمی لائی جا سکے۔ تو اس کے لیے یہ جب یہ بن جائے گی استنبول کینال جو ہے، تو جو استنبول شہر ہے وہ بذات خود ایک آئی لینڈ کی شکل اختیار کر جائے گا، تو یہ بھی ان کے ویژن میں شامل ہے۔ دوسرا یہ ہے لاسٹ جو کہ مین چیز ہے، دوستیاں بڑھانے کا ایک پلان ہے۔ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں جہاں پر ان کا انٹرسٹ بنتا ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا ویژن جو ہے وہ بھی 2023 کا جو ویژن ہے اس میں ان کا جو یہ ٹارگٹ بھی شامل ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات اگرچہ بہت ساری چیزوں کے اوپر عراق کی بات کریں، شام کی بات کریں، لیبیا کی بات کریں تو اس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں، اور S-400 کی جس طرح ہم نے بات کی وہ ڈیفنس سسٹم بھی ترکی نے ان سے رشیا سے لیا ہے۔ اس کے ساتھ چائنا کی بات کریں تو چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا ہے۔ حال ہی میں پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ان 2 سالوں میں ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے، ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جبکہ ویسٹرن یونین جو ہے یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا تھا، لیکن اسلاموفوبیا کی ایک جو فرانس سے لہر اٹھی اس کے بعد معاملات یہاں پر خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت میں جو ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2023 کا جو پلان ہے، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جو ہمارا ویژن ہے، اس کے اوپر ہم مکمل کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اور 2023 تک ہمارے جو بھی ٹارگٹ تھے ہم ان کو اچیو کر پائیں گے۔ اور اس میں ایکسیپشن ایک کر لیں جو کہ شاید ترکی کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یورپی یونین کا جو ممبر بننا تھا یہ ان کی ٹاپ پریورٹیز میں شامل تھا، لیکن اس صورتحال میں، موجودہ صورتحال میں لگتا نہیں کہ آنے والے 5-10 سالوں میں اس میں کوئی مزید پیش رفت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن یہ جو اقدام تھا، اسلاموفوبیا کا جو سٹانس تھا، اس کے بدلے میں اگرچہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہے ترکی نے، لیکن اس کے بدلے میں آنے والے وقت میں ترکی کو ملے گا بھی بہت کچھ، اور ترکی کو جو سب سے بڑی ڈیزائر ہے ان کی، ایک لیڈر کا رول جو ہے وہ پلے کرے گا ترکی، اور اس قیمت کے بدلے میں ایک لیڈر کا رول ملے گا، اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ترکی ایک اکنامک پار اور ایک مسلم پار اور مسلم لیڈر کے طور پر رجب طیب اردوان سامنے آئیں گے۔ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔